السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ لاہور کی ایک نجی یونیورسٹی میں تھوڑے سے عرصے میں ہی 2 اسٹوڈنٹس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی اور ایک بچی جو ہے وہ بھی ہاسپٹلائز بھی ہے۔ تو اسی بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ وہ کیا وجوہات ہیں اور اس کو کس طرح روکا جا سکتا ہے، اور خاص طور پہ یو کے کی یونیورسٹیز جو ہیں وہاں پہ کیا سسٹم ہے کہ وہاں پہ جو طلباء ہیں ان کو کیا فیسیلیٹیشنز دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے ایسے حالات کے اوپر قابو پا لیا ہے اور اسٹوڈنٹس جو ہے وہ چیزوں کو مینج کرنا ان کے لیے آسان ہے اور وہ خودکشی کی طرف نہیں جاتے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ پاکستانی سسٹم ایسا ہم نے بنایا ہے ڈیفیکلٹ اور زیادہ ہی کچھ کمپٹیشن والا، جس کے اندر ایک تو جب ایف ایس سی کے بعد بچے آتے ہیں یونیورسٹی میں انڈر گریڈ میں تو یہ پورا ہی پیلاٹائن شفٹ آ جاتا ہے سلیبس میں۔ ایف ایس سی میں بالکل چھوٹی چھوٹی بکس ہوتی ہیں اور یونیورسٹی میں ہیوی ورک لوڈ سٹارٹ ہو جاتا ہے فرسٹ سمیسٹر سے ہی، اور ٹائم لائنز بڑی اسٹرکٹ ہوتی ہیں۔ تعلیمی دباؤ انتہا پہ پہنچ جاتا ہے اور والدین کا پریشر بھی ہوتا ہے کہ ہائی مارکس لیں۔ حالانکہ ہائی مارکس لینا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ سکسیسفل ہونے کی گارنٹی بالکل نہیں ہے۔ کوئی بھی ڈگری جو ہے وہ آپ کو جاب گارنٹی نہیں کر سکتی، کوئی چاہے آپ ایم بی بی ایس بھی کر رہے ہیں، اگر آپ کو پریکٹس نہیں آتی، آپ نے لرننگ نہیں کی، تو وہ آپ کو گارنٹی نہیں کرے گی کہ آپ سکسیسفل ڈاکٹر بن گئے ہیں۔ یا فارماسسٹ، اگر آپ فارمیسی کی ڈگری کر رہے ہیں تو فارماسسٹ آپ سکسیسفل بن گئے ہیں، اور سیم ادر اگر ڈی وی ایم ہے یا کوئی بھی، کیونکہ یہ بڑی ڈگری ہیں اور آل اوور دی ورلڈ ان پہ پریشر ہوتا ہے۔ لیکن یونیورسٹیاں ایسے اقدامات کرتی ہیں جس سے لگتا ہے کہ وہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، نہ کہ اس کو پریشرائز کر رہی ہے۔ میں یو کے کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ سسٹم اس طرح کے انہوں نے ایوالو کیے ہیں، جن میں سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ویل بینگ سینٹرز جو ہیں وہ ہر یونیورسٹی نے اپنے وہ ڈیولپ کیے ہیں، جس کے اندر اسٹوڈنٹس کو ریگولر بیس پہ ایک تو ان کی کونسلنگ کی جاتی ہے، اور ہاسٹل کے اندر ہر کمرے کے اندر، میں ابھی آپ کو پکچر بھی دکھاتا ہوں، ہر کمرے کے اندر پوسٹر لگے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی بھی وقت 24 گھنٹے کسی طرح کا بھی کوئی ذہنی پرابلم ہے یا آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے تو آپ ہیلپ لائن پہ کال کر کے ہیلپ منگوا سکتے ہیں یونیورسٹی کی طرف سے، اور ان کی سیکیورٹی کی ٹیمز جو ہیں وہ یونیورسٹیوں کے اندر پھر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کے ذہنی مسائل ایک تو اس طرح سے یہ حل کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہاں پہ سائیکیٹرسٹ موجود ہوتے ہیں جو کہ سیکرٹلی آپ کی بات سنتے ہیں۔ اگر کوئی ٹینشن چل رہی ہے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان تو وہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں، اس کو سیکرٹلی جو ہے وہ بغیر بتائے کسی کو اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ کے ایگزامز میں کوئی پرابلم آ رہا ہے، اگر جیسے کہ اس بچی کا میں دیکھ رہا تھا رپورٹ بی بی سی کے اوپر کہ وہ کچھ ٹینشنز چل رہی تھیں، کوئی شارٹیج کا مسئلہ تھا، تو ایسے اگر کوئی پرابلم ہے تو وہ بھی ویل بینگ سینٹر جو ہے وہ اس کو حل کرتا ہے۔ اگر ایکسٹینشن چاہیے ڈیٹ کی تو وہ اسپیشل سرکمسٹانسز میں ایکسٹینشن بھی دے دیتے ہیں۔ ایک جو بچہ ہے اگر وہ کہتا ہے کہ میں ایگزام میں نہیں، پراپر ریزننگ دے کے بتاتا ہے کہ میں اس ایگزام میں نہیں اپیئر ہو سکتا، تو اس کے لیے الگ ڈیٹ بھی وہ اسپیشل سرکمسٹانسز میں ایلوکیٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ یونیورسٹی کا مقصد یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اسٹوڈنٹ کو حلال کرنے کے لیے یا اس کو زد و کوب کرنے کے لیے بنی ہے، بلکہ اس کو وہ پڑھانے کے لیے اور کچھ چیز سکھانے کے لیے بنی ہے۔ تو یہ اصل میں تھنکنگ کا بھی پرابلم ہے کہ لادنا اور سمجھانا دونوں میں فرق ہے۔ آپ کو بچے کی تربیت ایسے کرنی چاہیے کہ اس کو سیلف فیل ہو کہ میں نے کرنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ مجھے ٹیچر کی طرف سے پریشرائز ہے تو ہی میں کروں۔ اس کو خود سیلف موٹیویشن ہونی چاہیے، جو کہ کاؤنسلنگ کے تھرو بڑے آرام سے یہاں پہ کی جاتی ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ پھر ڈپریشن اینڈ سپورٹ سینٹر یہاں پہ ہر یونیورسٹی کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور ہر یونیورسٹی کی اپنی پالیسی ہوتی ہے کہ وہ کس طرح ایکسٹینشنز اور اس طرح کی مراعات اسٹوڈنٹ کو فیسیلیٹیٹ کر کے اس کو راغب کرے کہ وہ اپنے واپس سٹڈیز کی طرف آئے اگر وہ متنفر ہو چکا ہے تو۔ خاص طور پہ یہ جو ڈگریاں ہیں جیسے فارمیسی ہے، ایم بی بی ایس ہے، ڈی وی ایم ہے، کمپیوٹر سائنس کی، یہ ہائیلی انٹینس ڈگریاں ہوتی ہیں اور ٹینس سچویشن ہوتی ہے، ورک لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس کو مینج کرنا ظاہر ہے یکدم مشکل ہوتا ہے فرسٹ سمیسٹر سیکنڈ سمیسٹر کے اندر۔ تو اس چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے یہ اسٹریٹجی ہونی چاہیے
کہ لازمی طور پہ یونیورسٹیز کو باؤنڈ کیا جائے کہ اس کے اندر ویل بینگ سینٹر ڈیولپ ہوں، جو کہ پاکستان میں تو ہیں ہی کسی میں نہیں. مجھے تو نہیں کسی بھی یونیورسٹی کا پتہ کہ وہاں پہ اس طرح کا کوئی سینٹر ہے، کوئی ڈسیبلٹی سینٹر ہے یا کوئی اس طرح کا ہے جس کے اندر کہ آپ کو ایگزام میں اگر ڈیفرل چاہیے یا اگر آپ کو اسپیشل ریلیکسیشن چاہیے تو وہ کسی جگہ پہ بھی موجود ہو. تو یہ مجھے نہیں پتا کہ کسی بھی یونیورسٹی میں، میرے نالج میں نہیں ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی سسٹم ہے. لیکن یو کے میں آ کے میں نے دیکھا ہے کہ ویل بینگ سینٹرز جو ہیں وہ بڑے ہائیلی اسٹیبلشڈ ہیں اور وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کی ٹریننگز بھی کرتے رہتے ہیں اور ان کو وہ اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں اور ای میل کر کے ان سے باقاعدہ فیڈ بیک بھی لیتے ہیں کہ آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے. بغیر وجہ کے ان کی ای میل آ جاتی ہے ویل بینگ سینٹر کی نا کہ آپ ہمیں بتائیں کوئی ایشو تو نہیں چل رہا، پھر ہم بتاتے ہیں کہ کوئی ایشو نہیں چل رہا، اگر کوئی چل رہا ہو تو وہ اس کو سولو کر دیتے ہیں. تو یہ کچھ سولیشنز تھے، کچھ میرے مائنڈ میں تھی باتیں کہ یہ اگر امپلیمنٹ ہو جائیں پاکستان جیسے کنٹریز میں، آل دو کہ یونیورسٹیز کا تھوڑا سا ان کو کوئی بندے ہائر کرنے پڑیں گے تو ان کو ویسے تو وہ اتنی فیسیں لے رہے ہیں تو ایک دو سائیکیٹرسٹ بھی رکھ لیں گے اگر یونیورسٹی میں اور ویل بینگ سینٹر بنا لیں گے تو کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑتا ان کو. بڑی امیر یونیورسٹیاں ایجوکیشن کو ایز اے بزنس یوز کر رہے ہیں تو تھوڑا سا اسٹوڈنٹس کے اوپر بھی خرچ کر لیں، انہی کے پیسے ہوتے ہیں تو کوئی ایسا ایشو ہونا تو نہیں چاہیے. لیکن اب پاکستان کیا کر سکتے ہیں. یہ تو ہو گئی یونیورسٹی کی طرف ہماری ریکمنڈیشنز. لیکن اگر ہم والدین کی طرف دیکھیں اور خاندان کے دباؤ کی طرف دیکھیں تو ان کو بھی تھوڑا سا نا اسٹوڈنٹ کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ایک نئے انوائرمنٹ میں گیا ہے اور اس کو تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کریں اور اس کے ساتھ کمیونیکیشن کر کے رکھیں، اس سے پوچھ کے رہیں بچے سے کوئی مسائل تو نہیں ہے، اور اگر ہیں تو اس کو وہ ٹائملی سالو کریں اور اس کو سیلف کرنے دیں، اس کو اپنے طور پہ ہی اس کو ریزالو کرنے دیں، لیکن اس کی ہیلپ کریں اس کے ساتھ، کیونکہ نیا شہر ہوتا ہے، نیا ماحول، نئے دوست، ہر چیز نہیں ہوتی ہے. اور بچے وہاں پہ جا کے کئی دفعہ پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں ڈیفرنٹ لائف سٹائل کی وجہ سے بھی ایک دوسرے سے متاثر ہوتے ہیں کہ میرا فیملی کا لائف سٹائل کم ہے، دوسری کا زیادہ ہے، تو وہ کمپیریزن میں بھی پڑ جاتے ہیں. تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ والدین کو بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا بہت ضروری ہوتی ہیں. تو امید ہے کہ ہماری ڈسکشن آج کی جو ہے وہ فروٹفل رہے گی اور ہو سکتا ہے کہ کوئی سن لے تو اس پہ عمل بھی کر لے. تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.